الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ درود پاک سارے حضرات عبادت کی نیت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ساتھی قریب قریب آ جائیں، میرے ادھر سے بھی ساتھی قریب آ جائیں، بس یہ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں، جزاک اللہ احسن الجزا۔ آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان پیچھے سے بند ہے، پیچھے سے، ادھر سے آواز۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ یکم محرم الحرام، چونکہ آج یا کل نیا اسلامی سال شروع ہوگا، تو آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ نیا اسلامی سال کا جو پہلا دن ہوتا ہے یکم محرم الحرام، وہ امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت، آپ کے مناقب، آپ کی للہیت، آپ کا اسلام
کے لیے قربانیاں دینا، اسلام کی نفاذ کے لیے آپ کی کوششیں کرنا، یہ اتنے اہم موضوعات ہیں جو بلا شبہ آپ کی سیرت کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ ان تمام فضائل سے ہٹ کر کے ایک بہت بڑی فضیلت اور ایک ایسی فضیلت جس میں وہ سارے صحابہ سے ممتاز ہیں، اگر باقی فضیلتیں نہ بھی ہوتیں، ایک تو ہے نا کہ یہ ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اگر نہ ہوتیں تو ایک فضیلت ان کے لیے ایسی ہے جو ساری فضیلتوں سے بڑھ کر کے، وہی فضیلت آج کی اس مختصر سی نشست کا موضوع ہے۔ آپ کی یہ فضیلت کہ آپ مراد رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ مراد سمجھتے ہیں؟ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دیجیے رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے عظیم خطیب تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت علی میں اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی میں اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ دو الفاظ میں حضرت شاہ جی نے جواب دیا کہ علی مرید رسول ہیں اور عمر مراد رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ علی حضور کے پیچھے آئے اور عمر وہ ہیں جن کو حضور نے مانگا ہے۔ مراد رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے چاہت کی ہے، مانگا ہے، اور یہ بات آپ کے علم میں ہو کہ نام لے کر کے، کیا لے کر کے؟ نام لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں صرف عمر ہی وہ شخصیت ہیں جن کو حضور نے نام لے کر کے مانگا ہے، نام لے کر کے۔ کس موقع پہ مانگا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کفار نے دار الندوہ میں میٹنگ کی تھی، اور میٹنگ اس بات پر تھی کہ نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے۔ کرے کون؟ اس پر میٹنگ ہو رہی تھی۔ کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا کہ قتل کون کرے۔ صرف ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام عمر بن خطاب تھا، ابھی فاروق اعظم نہیں بنے تھے۔ یہ شخص کھڑا ہوا، جب یہ کھڑا ہوا مجمع میں، حالانکہ بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، ابو جہل بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، عتیبہ بیٹھا ہے، امیہ بن خلف بیٹھا ہے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ یہ کام کون کرے۔ یہی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم سے عہد کیا اور اقرار کیا، معاہدہ کیا۔ عین جس وقت یہ کھڑے ہو کر کے میٹنگ میں دار الندوہ میں اعلان کرنے والے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، جس ٹائم یہ کھڑے ہوئے اسی ٹائم میرے آقا غلاف کعبہ پکڑ کر کے اسی عمر کو مانگ رہے تھے۔
ऐन उसी वक्त में इधर दारुन नदवा, वो अभी हरम का हिस्सा बन चुका है, उस वक्त नहीं था। वहां उमर कत्ल करने के लिए खड़ा है, कौल इकरार अहद कर रहा है। ऐन उसी वक्त रसूलुल्लाह काबे के अंदर बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ करके उमर को मांग रहे थे। मांगने वाला कौन? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किससे मांग रहे हैं? ऐसा मांगने वाला दुनिया में ना आया है ना आएगा। और ऐसा देने वाला बोलो कोई नहीं है। ऐसा मांगने वाला कोई नहीं और ऐसा देने वाला कोई नहीं। तो अंदाजा करें जिसको मांगा जा रहा होगा, जिसको मांगा जा रहा होगा उसकी फजीलत कितनी होगी और कैसी दरखास्त की। आप हैरान हो जाएंगे। मैंने ये जो हदीस पढ़ी है ना, ये वो मांग है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये वो दरखास्त है जो उस वक़्त जिन अल्फाज से मांगी गई, वही दरखास्त उन्हीं अल्फाज में आज तक मौजूद है। दरखास्त का, दुआ का मकसद ये था, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अगर तू चाहता है। ये दुआ कौन कर रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया। और वो हस्ती दुआ कर रही है जिसको इसी जगह पर खलील ने मांगा था। इसी जगह पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किसको मांगा था? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, आना दावत व समरत व अबी इब्राहिम। लोगों, मैं तुम्हारे सामने जो खड़ा हूं ना, मैं हजरत इब्राहिम की दुआ का समरा हूं। चलो तो उसी जगह पे, ऐन उसी जगह पे आज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग रहे हैं किसको? हजरत उमर को। और अल्लाह से ये अर्ज कर रहे हैं, ए अल्लाह, अगर आप चाहते हैं कि आपका इस्लाम बुलंद हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका इस्लाम बुलंद हो तो फिर उमर दे। अगर आप चाहते हैं कि आपका इस्लाम सिर्फ मक्के और मदीने की वादी में ना रहे, बल्कि कायनात के आखिरी कोने तक जाए, फिर उमर दे। ऐ अल्लाह, अगर आप चाहते हैं आपका ये दीन, आपका ये इस्लाम कैसरो किसरा की दहलीज तक जाए, फिर उमर दे। ये दुआ कौन कर रहा है? मुस्तफ़ा, इमाम कायनात, फ़ख्र रसूल, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दुआ की, उधर से उमर चल पड़ा। याद है? वो आ रहा है सर लेने के लिए। रास्ते में सहाबी रसूल हजरत नाइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मिले। ज़ाहिर जानते थे। पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? कहा, तुम्हारे नबी का सर लेने जा रहा हूं।
حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں فرمایا کرتے تھے، سر لینا یہ سر دینے کی تمہید تھی۔ نہیں سمجھے؟ سر لینا یہ سر دینے کی تمہید تھی۔ گویا کہ وہ آج سر لینے کے لیے نہیں، سر دینے کے لیے ابتدا کر چکے تھے۔ چنانچہ وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک جانا تھا، بلکہ راستے میں اسی صحابی نے بتایا کہ آپ اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن کے گھر میں اسی کا دین، اسی کا قرآن، اسی کی شریعت، آپ کے بہنوئی نے انہی کا کلمہ، انہی کا قرآن، انہی کی شریعت اپنائی ہے۔ وہیں سے سیدھا وہاں اپنے گھر کی خبر لینے پہنچے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو اندر بہن قرآن پڑھ رہی تھی۔ اللہ آج ہمارے گھروں سے قرآن کو بلند کرے۔ آج ہمارے گھروں سے ٹیلی ویژن، موبائل، انٹرنیٹ، دیگر خرافات کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اگر نہیں آتی تو قرآن کی آواز نہیں آتی۔ جب وہ قرآن عمر کے کانوں سے ٹکرایا، وہ اصل میں ٹکراتے ہی اس نے شرک کے محلات کو توڑنا شروع کر دیا۔ اندر گئے، پوری قوت اور زور سے انہیں تشدد کیا۔ جب دیکھا نہیں مان رہے، حیران ہو کر سوچنے لگے کہ وہ بہن جو ہمیشہ میرے پاؤں چاٹتی تھی، آج کیا بات ہے، وہ ڈٹ گئی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا جو چیز پڑھ رہی ہے وہ مجھے تو سنا، مجھے بھی پڑھا۔ کہا عمر تو ابھی شرک کی گندگیوں میں ناپاک ہے، پہلے غسل کر، کیونکہ یہ پاک کتاب پاک لوگوں کے لیے ہے۔ پاک کتاب پاک لوگوں کے لیے ہے۔ غسل کیا، بہن کے ساتھ چل پڑے۔ او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل دار ارقم میں لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہیں، دیکھا عمر آ رہا ہے، صحابہ حیران ہو گئے، تلوار بھی ہے، اور وہ بات بھی حضور تک پہنچ چکی تھی جس نیت سے عمر گھر سے نکلے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نیت اچھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تلوار بھی اسی کی ہوگی، گردن بھی اسی کی ہوگی۔ قریب آئے اور آ کر کے گردن جھکا دی، بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا میں نے تو سنا تھا آپ گھر سے نکلے تھے میرا سر لینے کے لیے۔ حضرت عمر نے سر نیچے کیا، فرمایا آقا نکلا تو سر لینے کے لیے تھا، جب تیرے دروازے پہ پہنچا ہوں تو سر دینے کے لیے آیا ہوں۔ نکلا کس لیے تھا؟ سر لینے کے لیے، لیکن جب آپ کے دروازے تک پہنچا ہوں تو اب سر دینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عمر ایک تو نے ارادہ کیا تھا، او میٹنگ میں ایک میں نے ارادہ کیا تھا غلاف کعبہ پکڑ کر کے، اللہ نے تیرے ارادے کو تیری منزل تک نہیں پہنچنے دیا، میرے رب نے پہلے میری مراد کو تیرے پہنچنے سے پہلے سن لیا۔ یہاں پر ایک دعا کی، گزارش کی، آنسو بہہ رہے ہیں حضرت عمر کے۔ کہا آقا میں جب سے گھر سے نکلا ہوں ابھی واپس نہیں گیا ہوں، لیکن میں نے ایسے گناہ کی نیت کی کہ میں اس پر اب پریشان ہوں کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، کہ کس نیت سے نکلا ہوں، اب میرے اس گناہ کا کیا ہوگا۔ قربان جائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر
फरमाया उमर परेशान ना हो, तुम बिला शुबा जब घर से निकला था तो तूने नबी का नहीं इमामुल अंबिया का सर लेने के लिए निकला था, बड़ा गुनाह था। लेकिन याद रख, जब तू मेरे दामन में आ करके मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। अल इस्लाम यहदिमु मन काना कबला, इस्लाम माँ कबल के सारे गुनाहों को माफ करके रख देता है। चुनाचे ये हुए मुरादे रसूल जिन्हें नबी ने मांगा। अब सवाल ये है, एक चीज आप खरीदते हैं, दुकान से जाकर के लेते हैं, और आपकी ख्वाहिश होती है कि जो चीज आप खरीद करके ले जाएं, खा किसी के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि मेरी खरीदी हुई चीज को हर एक पसंद करे। ऐसे है ना, ऐसे है ना भाई, कि कोई तनकीद ना करे। मिसाल के तौर पर आप कपड़ा खरीदते हैं घर वालों के लिए, औलाद के लिए, माँ बाप के लिए, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि जब मैं ये कपड़ा खरीद करके घर ले जाऊं तो कोई घर वाला इस पर तनकीद न करे, हर एक को अच्छा लगे, वो कपड़े की तारीफ करे, वो क्वालिटी की तारीफ करे, वो कीमत की तारीफ करे, वो खूबसूरती की तारीफ करे, हर एक इसको पसंद करे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी खरीदी हुई चीज को हर एक पसंद करे, तो फिर मुस्तफ़ा की खरीदी हुई चीज को क्यों पसंद नहीं करते हो? मुस्तफ़ा ने भी तो अल्लाह से खरीदा था। अल्लाह दे, अल्लाह दे। अगर आपकी खरीदी हुई चीज पर कोई तनकीद करे कि चीज अच्छी नहीं, चीज 2 नंबर है, क्वालिटी 2 नंबर है, चीज खूबसूरत नहीं, तो आप गुस्सा खा जाते हैं। और मुस्तफ़ा की खरीदी हुई चीज पर तनकीद करके तुम समझ लो तुम किस जात को गुस्सा दिला रहे हो। मुस्तफ़ा ने मांगा था, उन्होंने अल्लाह से खरीदा था, अल्लाह दे। और ये बात भी है कि कभी भी नबी ऐबदार चीज नहीं खरीदता। ऐसा है ना, कभी भी नबी ऐबदार चीज को नहीं खरीदता। आप जितने लोग बैठे हैं, सच बताएं, आप ऐबदार चीज खरीदते हैं? बोलो। आप दुकान पे जाते हैं, सबसे पहले यही कहते हैं, अगर दूध लेने जाएं तो क्या कहते हैं कि दूध खालिस दो। घी लेने जाते हैं, घी खालिस दो। कपड़ा लेने जाते हैं, 1 नंबर दो। कोई और चीज खरीदना चाहते हैं, 1 नंबर दो। आप अपनी अकल, दानाई, समझदारी की बुनियाद पर ऐब वाली चीज नहीं खरीद सकते। अरे जिस पर सारी अकलें कुर्बान की जा सकती हैं, जिस पर सारी दानाइयां कुर्बान की जा सकती हैं, जिस पर सारी समझें कुर्बान की जा सकती हैं, वो ऐबदार चीज कैसे लेगा? वो ले सकता है? और फिर मैं आपको बताऊं, अगर दुकानदार आपका सच्चा दोस्त हो, मुखलिस दोस्त हो, हुबदार हो, वफादार हो और खैर खा हो,
اور آپ گھر سے چلتے ہیں، راستے میں وہی چیز دیگر دکانداروں کے پاس ملتی ہے لیکن آپ نہیں لیتے، ایسا ہے نا؟ آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ جس پر آپ کو اعتماد ہو، وہ آپ کا سچا دوست ہو، وہ آپ کا مخلص ہو، وہ آپ کا خیر خواہ ہو، کہ یہ میرے ساتھ چیز میں دو نمبری نہیں کرے گا۔ آپ کے دوست کی ایک دکان ہے، آپ نے کپڑا لینا ہے تو گھر سے آپ چلتے ہیں، کپڑوں کی دکانوں کی مارکیٹ سے گزرتے ہیں، آپ سے لوگ کہتے ہیں آپ نے کپڑا لینا ہے، یہ سامنے والی دکان ہے، آپ نے کپڑا لینا ہے، سامنے والی دکان ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں میاں میں نے اپنے دوست سے لینا ہے، وہ کہتا ہے کیوں؟ آپ کہتے ہیں اس پر اعتماد ہے کہ وہ چیز بھی اچھی دے گا، وہ صحیح کوالٹی کی دے گا، وہ ایک نمبر کی چیز دے گا، مجھے اس پر اعتماد ہے۔ آپ اس کی دکان پہ پہنچتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں دوست میں نے آپ پر اعتماد کیا، میں نے آپ پر بھروسہ رکھا، میں نے آپ پر اعتماد کیا، مجھے چیز ایک نمبر چاہیے، ایک نمبر کی کوالٹی کی ہو، خوبصورتی اس کی اچھی ہو، رنگ اس کا اچھا ہو اور خالصتاً چیز چاہیے۔ اگر وہ دوست واقعی سچا ہو تو وہ آپ کو چیز بھی ایک نمبر دے گا۔ ایسے ہے اگر دنیا کا دوست اپنے دوست پر اعتماد کر کے ایک نمبر چیز حاصل کر سکتا ہے تو یہاں مصطفیٰ نے بھی اپنی خریداری کے لیے اپنے رب کے سامنے جا کر کے کہا اللہ میں تجھ سے اسلام کی بلندی کے لیے ایک نمبر شخصیت چاہتا ہوں، کلمے کی بلندی کے لیے میں تجھ سے ایک نمبر چیز چاہتا ہوں، میں تجھ سے درخواست عمر کی کرتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ دنیا کا دکاندار اپنے دوست کی لاج رکھ کر کے ایک نمبر چیز دیتا ہے؟ رب مصطفیٰ کی سن کر کے